السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ النحل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ طویل سورت ہے، اس کے 15 رکوع کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 111 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، وتوفى کل نفس ما عملت، اور ہر شخص کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہر ایک کو خود جواب دینا ہے اور اپنا معاملہ خود ہی اس نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اللہ آج مہلت عمل سے فائدہ اٹھا کر ہمیں کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں ایک نافرمان بستی کا ذکر ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ مکے والوں کا ذکر ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت توحید کا رد کیا تھا، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 7 برس تک قحط مسلط کیا گیا۔ البتہ ضمناً یہ کہا جائے گا کہ جہاں کہیں بھی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف قسم کے عذابوں اور تنبیہات سے لوگوں کو گزارتا ہے۔ سورہ نحل کی اگلی آیت میں فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مطمئنتاً، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی کہ وہ مطمئن بے خوف تھی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے اس کے پاس رزق با فراغت آ جاتا تھا، نعمتیں آ رہی تھی، سب کچھ مل رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر اس بستی نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے کہ جو وہ کرتے تھے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا، یعنی بھوک اور خوف کی کیفیت میں مبتلا کر دیا۔ یہ کیفیات کب آئیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی گئی۔ ہم بھی غور کر لیں، یہ مملکت خدا داد پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت اور ماہ رمضان میں اللہ نے عطا فرمائی، مگر پھر ہم نے وعدہ خلافی کی ہے نا۔ اس کو ڈٹ کر ڈنکے کی چوٹ پر بیان بھی کرنا چاہیے اور ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے سننے کا۔ ہم نے اللہ کے کلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم، اللہ کے دین کو پس سے پش ڈال دیا، اور 75 برس میں ہمارے حالات سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے۔ ہماری معیشت کا بیڑا غرق، ہماری سیاست کا ستیہ ناس، ہماری معاشرت کا تباہی کا معاملہ، کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی غور کریں، ناشکری کی وجہ سے آج مسائل میں مبتلا تو نہیں ہے۔ واحد راستہ سچی توبہ، توبہ انفرادی اور اجتماعی بھی، اور اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت جو نعمت دین ہے، اس دین کے نام پر ہم نے ملک حاصل کیا، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے اور اس کے احکامات کو نافذ کیا جائے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آئے، پس انہوں نے ان رسول کو جھٹلایا تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ یہ اشارہ مکہ مکرمہ والوں کی طرف بھی ہوا اور عموم کے اعتبار سے ہماری طرف توجہ ہونی چاہیے، اس کا ذکر ہوا۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، بس جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے حلال طیب کھاؤ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہ آیت کریمہ اس انداز سے البقرہ میں بھی آ چکی، اور اگلی آیت میں 4 باتوں کی حرمت کا ذکر ہے جو 3 مرتبہ پہلے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام فرمایا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ ذبیحہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، بس جو لاچار ہو جائے مگر سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مجبوری آ جائے تو گنجائش ہے، تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامٌ، اور مت کہو تم وہ جو تمہاری زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑ لو۔ یہ حلال حرام کے فیصلے جو مشرکین نے اپنے ہاتھوں میں لے لیے تھے، اس کی مذمت۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ فلاح نہیں پانے والے۔ متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے مراد دنیا کا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، اور یہود پر ہم نے حرام کیا تھا جو اس سے پہلے ہم نے آپ سے بیان کیا ہے۔ سورہ انعام آیت 146 میں ذکر بھی آیا تھا، حلال جانور کچھ ان پر اور کچھ جانوروں کی چربی ان پر حرام کر دی گئی تھی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین
عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے برے عمل کر لیے، ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سچی توبہ لے آئے بندہ اور اعمال کی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں امت تھے، فرما بردار، یکسو ہو جانے والے تھے ایک اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر، اپنی ذات میں امت، اتنے بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے اسے لیے کہ کوئی بڑی جماعت بھی شاید نہ کر پاتی، ان کو ان کی ذات میں اللہ امت قرار دے رہا ہے، فرما بردار، اللہ کے لیے یکسو ہو جانے والے۔ ولم یک من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما کر مشرکین مکہ کو بھی عبرت دلائی جا رہی ہے، شرک چھوڑو، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام تو توحید پر کاربند تھے اور اسی کی دعوت دیتے تھے۔ شاکر لانعمی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی رہنمائی فرمائی سیدھے راستے کی طرف۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، اللہ فرما رہا ہے۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ بھی یکسو ہو جانے والے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجئے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتہ کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ یہ یہود کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت بھی ہے، ہر امت کو اللہ نے جمعہ عطا فرمایا۔ یہود نے سیٹرڈے لیا ہفتہ، نصارہ نے سنڈے منانے کی بات کی، انہوں نے لیا اتوار۔ اللہ نے ہمیں اس امت مسلمہ کو توفیق دی ہے جمعے کی، یہ حضور فرما رہے، تو ہمیں بھی حضور کے فرمان کی لاج رکھتے ہوئے جمعے کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ سورۃ الجمعہ ہے 28 پارے میں، جب مطالعہ کریں گے تو تھوڑا ذکر انشاءاللہ کر دیں گے۔ تو یہود نے ہفتے کو دن کو لے لیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی دن کے لیے مقرر فرما دیا، اور ہفتے والوں کا واقعہ سورہ اعراف کے 21 رکوع میں آ بھی چکا، اور ان کے لیے پورے دن کو لازم کیا گیا تھا کہ عبادت کرنی ہے اور دنیاوی معاشی کام کاج کو ترک کر دینا ہے۔ فرمایا کہ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک ہفتے کا دن ان لوگوں پر مقرر کیا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً قیامت کے دن ان کے درمیان اس بات میں فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اگلی آیت کریمہ میں دعوت دین کے حوالے سے 3 قسم کے طبقات یا 3 قسم کی کیٹیگریز یا 3 قسم کے لیولز کا بیان آ رہا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور عمدہ واعظ کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے بحث کیجئے اس طریقے پر جو سب سے بہترین ہو۔ حکمت میں ایک مفہوم دلائل کا بھی ہے۔ بعض لوگ معاشرے کے غور و فکر کرنے والے، سوچنے سمجھنے والے، برین ٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے سوسائٹی کا، چند لوگ ہوتے ہیں مگر عظیم اکثریت ان کو فالو کرتی ہے، ان سے دلائل کی سطح پر دین کی بات کی جائے۔ موعظہ حسنہ، یہ ہے واعظ، عمدہ واعظ جو دل سے بات نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ عوام الناس عظیم اکثریت ان کی 80-90% ہوتی ہے، درد بھرا واعظ و نصیحت ان کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور ایک طبقہ ہوتا ہے جو مانتا بھی نہیں ہے اور ماننے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، اور فتنہ پرور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے ڈیبیٹ ہوگی، بحث ہوگی، مگر بہترین انداز سے۔ تو یہ 3 نوعیت کے طبقات یا سطحیں یا لیولز کا بیان جن پر دین کی دعوت پیش کرنی۔ اور ایک اہم نقطہ، ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، تو دعوت دین کے عمل کے لیے اللہ تعالی نے حکم بھی دیا ہے۔ آگے فرمایا، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہو گیا، اور وہ راہ پانے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو ویسا ہی بدلہ لو جیسا کہ تمہیں تکلیف دی گئی۔ ایک رائے کے مطابق یہ فتح مکہ کے موقع کا بیان ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت کہ اجازت تھی، البتہ حضور نے عموم کے اعتبار سے سب کو معاف کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ البتہ اجازت کس بات کی ہے؟ اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہیں تکلیف دی گئی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہترین ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے۔ کون سا صبر؟ کانٹا چپ گیا، بیماری آ گئی، یہ بھی صبر ہے؟ نہیں، راہ خدا میں صبر،
دین کے کام کے دوران میں جو مشقتیں آئیں، صبر، طائف کا صبر، ہجرت کی راتوں کا صبر، بدر میں ڈٹے رہنے کا صبر، احزاب کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھنے والا صبر، یہ صبر کا جو ایک جامع اور وسیع تر تصور ہے ذہن میں رکھیے۔ وما صبرک الا باللہ، اور آپ کا صبر اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور آپ ان پر غم نہ کھائیے۔ ولا تک فی ضیق مما یمکرون، اور جو یہ مکاریاں کرتے ہیں اے نبی علیہ السلام یعنی کفار، آپ ان سے دلگیر نہ ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ والذین هم محسنون، اور وہ جو عمدگی کے ساتھ، احسان کی روش کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن ایک اللہ کی خصوصی معیت، خاص ساتھ ہوتا ہے، وہ کن کے لیے ہے؟ تقوی والے۔ روزے کا حاصل تقوی، قرآن سے ہدایت ملے گی متقین کو۔ تقوی کیا ہے؟ خوف خدا، گناہوں سے بچنا۔ یہ روش اختیار کرو تو اللہ خاص معیت اپنی تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور محسنون، احسان، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والے، نیکی کرنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن پاک کے 15ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ 16ویں شب ہے، 15ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے 2-2.5 پارے کا فرق چل رہا تھا، وہ فرق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے واقع معراج کی طرف اشارہ کیا۔ اس سورت کے شروع اور آخر میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس میں ہجرت کا ذکر بھی آئے گا، اور ہجرت مدینہ کے نتیجے میں یہود سے بھی سابقہ مدینہ شریف میں پیش آئے گا۔ توحید، رسالت، آخرت کا ذکر بھی ہے۔ ہجرت ہوگی، مسلمانوں کو تمکن ملے گا، مدینہ شریف میں ایک ٹھکانہ ملے گا، تو ایک معاشرت قائم ہوگی۔ اس معاشرت کے لیے، تمدن کے لیے اخلاقی ہدایات اور اصول عطا ہوئے ہیں۔ اور یہاں کیونکہ یہود سے بھی معاملہ پیش آئے گا، ان کے تعلق سے بھی کلام آئے گا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ لفظ قرآن پاک میں 60 مرتبہ آیا تقریباً۔ قرآن پاک میں لفظ قرآن تقریباً 60 مرتبہ آیا، اس صورت میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ اکبر، تقریباً 1/4، 25% آپ اس کو تقریباً کم و بیش کہہ سکتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ اللیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس علاقے کو ہم نے برکت عطا فرمائی ہے تاکہ ہم انہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ معراج کی طرف اشارہ، نبی مکرم علیہ السلام کا بہت 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 بڑا معجزہ، کائنات کے اسرار کی سیر حضور کو کرا دی گئی۔ ٹائم فیکٹر 0 ہو گیا، بعض روایات کے مطابق بستر گرم، کنڈی ہلتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ علی کل شیء قدیر، سبحان، پاک ہے ہر عیب سے، کمی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ بندے صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور اللہ کے رسول ہیں اور حضور عبد کامل ہیں، حضور کی عظمت کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ لفظ بندہ بھی حضور کے لیے استعمال فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زمینی حصہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر آسمان کا جو حصہ ہے عروج کا معاملہ، اس کا کچھ ذکر آئے گا سورۃ النجم میں 27 پارے میں۔ باقی واقع معراج کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ یہاں حضور نے امامت بھی فرمائی تھی، مشہور واقعہ، تمام انبیاء کو پیش کیا گیا اور اعلان ہو گیا کہ اب تولیت بیت المقدس کی بھی امت مسلمہ کے لیے ہوگی۔ آج یہود ہیں جو ظلم و ستم کر رہے ہیں، غاصب بن کر بیٹھے ہوئے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اور دنیا کا ضمیر جاگتا نہیں ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم جو فلسطین میں ہو رہا ہے۔ لیکن اس بات کو اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا، اب امت شفٹ ہو گئی ہے، بنی اسرائیل معزول، اور نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ بیت المقدس کا معاملہ بھی اب تولیت، انتظام اس کا مسلمانوں کے پاس ہونا چاہیے۔ حضور نے امامت فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بھی شامل اور عیسیٰ علیہ السلام بھی شامل، اب امامت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا فرمائی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اس کا حاصل کیا ہے تعلیم کا؟ کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ، توکل اللہ کی ذات پر ہو، یہ بھی تورات کی تعلیم کا حاصل۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ کشتی میں سوار لوگوں سے آگے نسل انسانی کا قافلہ آگے بڑھا، اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں علیہ السلام۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ شکر گزار بندے تھے۔ اگلی آیات میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے،
اور ان کے عروج و زوال کی داستان کا بیان بھی ہے، اور جیسا عروج و زوال ان پر گزرا، 2 عروج 2 زوال، ایسے ہی 2 عروج 2 زوال نبی اکرم علیہ السلام کی امت پر بھی گزرے۔ یہ تفسیرہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، تفصیل کا موقع نہیں، ان کی دروس اور ان کی تفسیر سے استفادہ ہو سکتا ہے۔ اور حدیث مبارک ہے نبی اکرم علیہ السلام کی کہ لازماً میری امت پر وہ حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کو تھوڑا ذکر کرتے اور امت مسلمہ کا اشارتاً ذکر کر دیں گے بعد میں۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف کہہ سنایا کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم ضرور سرکشی کرو گے۔ جب فساد مچاؤ گے، سرکشی کرو گے تو عذاب آئے گا۔ تو 2 زوال ہیں ان کے جن کا ذکر یہاں پر ہے، اور ایک عروج بھی 2 ہیں، البتہ ایک عروج پہلے، اس کے بعد زوال، پھر عروج اور پھر زوال۔ یہاں 2 عروج اور ایک، بلکہ معاف کیجئے گا، 2 زوال کا ذکر ہے اور ایک عروج کا ذکر ہے۔ ایک عروج ہمیں پتا ہے پہلے سے، کب ملا تھا بنی اسرائیل کو عروج؟ یاد آیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو قتال نہیں کیا، بھٹکتے پھرتے رہے، اس کے بعد جناب طالوت کا دور، بادشاہت ان کی، پھر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یہ ان کا گولڈن پیریڈ ہے، یہ ان کا پہلا عروج تھا۔ اس کے بعد سرکشی کا معاملہ ہوا تو پہلا زوال ان پر آیا، اب اس کا بیان ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے، وہ شہروں کے اندر داخل ہو گئے، پھیل گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنے والا تھا۔ یہ ہے ان کا پہلا زوال، اس کا ٹائم فریم بھی بتایا گیا ہے، 587 قبل مسیح، 587 BCE بیفور کرسچن ایرا، عیسیٰ علیہ السلام سے 587 برس پہلے بخت نصر آیا، عراق بابل اس کا پرانا نام، اور اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور لاکھوں کو جو ہے اس نے جو ہزاروں کی تعداد میں قتل بھی کیا، گرفتار کر کر بھی لے کر گیا، اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ ہے ان کے پہلے زوال کا معاملہ بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاملات بہتر فرمائے، ارشاد ہوا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، مراد تمہیں غلبہ دیا۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہاری مدد فرمائی، اور ہم نے تمہیں بڑا جتھا یعنی لشکر کر دیا، بڑی تعداد عطا فرما دی۔ یہ دور بتایا گیا ہے ان کے دوسرے عروج کا، 539 قبل مسیح، 539 BCE بیفور کرسچن ایرا، اور یہ کیخورس کا دور ہے۔ ذوالقرنین سورہ کہف میں ذکر آ جائے گا، نجات دہندہ تھے ان کے لیے، اور ان کے کچھ عرصے کے بعد تقریباً 458 قبل مسیح، 458 BCE، یہ جناب عزیر علیہ السلام کا دور ہے۔ یہ ان کا ایک اور دور ہے عروج کا، جب ان کو عروج ملا ہے۔ تو پہلا عروج جناب طالوت کا دور، پہلا زوال 587 قبل مسیح بخت نصر کے ہاتھوں، پھر دوسرا عروج کیخورس ذوالقرنین کہیے، اور پھر عزیر علیہ السلام کے دور کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے بھلائی کی روش اختیار کی تو اپنے بھلے کے لیے، عمدہ عمل کرو گے تو اپنے فائدے کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی روش اختیار کی تو اس کا وبال تم ہی پر ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے دوسرے زوال کے بارے میں، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، پھر جب دوسرے واقعے کا وقت آیا، یعنی پھر سرکشی کی انہوں نے اور فساد مچایا، تو پھر عذاب۔ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو کہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اللہ نے پھر جنگجو قسم کے لوگ بھیجے ہیں عذاب مسلط کرنے کے لیے، اور وہ مسجد اقصی میں داخل ہو جائیں جیسے وہ پہلی مرتبہ اس میں داخل ہوئے تھے، وَلْيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں۔ اس کے بارے میں رائے کہ ان کا دوسرا زوال ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد ٹائٹس نامی رومی بادشاہ آیا 70 عیسوی میں، اور پھر یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کا جو تھا قبلہ، وہ یوں کہیے کہ اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا معاملہ، اور ٹائٹس رومی نے بھی یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ اس کے بعد سے ان کے زوال کا معاملہ، اور پھر یہ تتر بتر ہوئے دنیا کے اندر۔ یہ تو پچھلی صدی کے اندر ہوا، 1918 میں بالفور ڈکلیریشن، اور پھر مسیحیت کے ماننے والوں کا ان کو آشیرواد کا ملنا، پھر اسرائیل کی اسٹیٹ کا بننا، لیکن یہ 2 زوال کا ذکر اس مقام پر آ گیا۔
اور پھر یہ حضور کا دور ہے جس میں یہود موجود ہیں۔ اشارتاً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ہم پر بھی پہلا دور عروج کا کب گزرا؟ حضور نبی اکرم علیہ السلام کا دور، خلفائے راشدین کا دور، عرب کے ہاتھوں غلبے کا معاملہ۔ ہم پر زوال آیا پہلا، وہ آیا صلیبی جنگوں کا معاملہ، اور تاتاریوں کے ہاتھوں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہوا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ پھر اللہ نے دوسرا عروج ہمیں عطا فرمایا ترکان عثمانی کے ذریعے سے، اور پھر سلطنت عظیم سلطنت عثمانیہ، آٹمن امپائر جو ہے وہ قائم ہوئی۔ یہ ہمارا دوسرا عروج کا معاملہ تھا۔ اور دوسرا زوال ماضی قریب کی بات ہے، انگریز اور ساری غیر اقوام یورپی اقوام ہم پر غالب ہوئیں۔ ہمارے وطن تو ابھی آزاد ہیں، ہماری فکر سسٹم وغیرہ آزاد نہیں ہے، ابھی ہم دور زوال سے ہی گزر رہے ہیں۔ تو دو عروج دو زوال بنی اسرائیل، دو عروج دو زوال نبی اکرم علیہ السلام کی امت بھی، البتہ قیامت سے پہلے اسلام نے غالب ہونا ہے، اس کی بشارتیں آئندہ آتی رہیں گی، البتہ جد و جہد کرنا وہ ہمارا فرض ہے۔ دور نبوی ہے، یہود موجود ہیں، مدینہ شریف میں قبائل ہیں یہود کے، اور ان کو کہا جا رہا ہے عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا تم پر رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ اگر تم نے روڑے اٹکائے حق کی راہ میں اور بگاڑ کی کوشش کی تو پچھلا انجام دیکھ لو، تمہارے زوال کے دور کی باتیں آ چکی ہیں۔ اگر پھر تم وہی کرو گے، اللہ فرماتے ہیں ہم بھی وہی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ان مومنین کو بشارت دیتا ہے جو عمدہ عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، کہ بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہود کو کہا جا رہا ہے قرآن کے سائے رحمت میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا۔ اور مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قرآن کو تھامو گے عروج ملے گا۔ آج ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ قرآن حکیم کو فراموش کر دینے کی وجہ سے۔ مسلم شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس قرآن کریم کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ ہماری رسوائی کی بنیادی وجہ قرآن حکیم کو پس پش ڈال دینا، تلاوت ہو رہی ہے، اقامت نہیں ہو رہی ہے، قیام نہیں ہو رہا، اس کے احکام کا نفاذ نہیں ہو رہا، اس لیے آج ذلت اور رسوائی کا شکار قرآن کے ذریعے سے عروج ملے گا، یہ ہمیں بھی بتا دیا گیا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دردناک عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ جیسے کہ مشرکین کہتے ہیں عذاب لا کر دکھا دو، ایسا کر دو، وہ عذاب کیوں نہیں لے کر آتے، ڈراتے ہو تو بتاؤ کب آئے گا عذاب، یہ جلد بازی کی ان کی نفی کی جا رہی ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرۃ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا کر ماند کر دیا، اور ہم نے دن کی نشانی کو روشن بنایا، لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو، رات آرام کے لیے، دن کام کاج کے لیے، ولتعلموا عدد السنین والحساب، اور تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو، وکل شیء فصلناہ تفصیلا، اور ہر شے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور ہم اس کے لیے نکال لیں گے روز قیامت ایک کتاب، ایک نوشتہ وہ اسے کھلا ہوا پائے گا۔ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اب تو مائکرو چپ پر کتنا ڈیٹا آ جاتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے، ہمارے اندر ہی اللہ کہتا ہے کچھ لٹکا دیا اس نے، کل نکال لے گا وہ سارا ڈیٹا پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ پردے میں رکھ کر معاف فرما دے، پیش تو سب ہونا ہے۔ یلقاہ کتاب منشورا، اسے کھلا ہوا پائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے اوپر کافی حساب لینے کے لیے، اور کسی کو بھیجنے کی ضرورت، تم خود اپنا حساب خود ہی کر سکتے ہو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت پائی تو اپنے بھلے کے لیے ہدایت پائی۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جس نے گمراہی کا رویہ اختیار کیا تو وہ اپنے نقصان ہی کے لیے گمراہ ہوا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے
اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا, اور جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں ہم عذاب دینے والے نہیں. ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا, اور جب تک پیغمبر نہ آ جائیں قومیں مٹائی نہیں جاتی. پیغمبر آتے ہیں, اتمام حجت کی جاتی ہے, واضح کیا جاتا ہے حق کو, پھر بھی جو نہیں مانتے ان پر عذاب آتا ہے. عذاب آنے کے لیے آغاز کس طرح ہوتا ہے, کیفیت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو ایمان و اطاعت کا حکم بھیجتے ہیں تو وہ اس میں کرنے لگ جاتے ہیں نافرمانی, پھر پوری ہو جاتی ہے فحق علیہ القول, پھر پوری ہو جاتی ان پر ہمارے حکم کی بات, یعنی عذاب کے تعلق سے. فدمرناها تدمیرا, پھر ہم انہیں بری طرح ہلاک کر دیتے ہیں. یہ اوپر سے نیچے کی طرف برائی کا سلسلہ بڑھتا ہے, بگاڑ اوپر سے نیچے آتا ہے, پھر تباہی بڑھتی ہے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح, اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی بستیاں ہلاک کر ڈالیں. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا, اور آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. وہ خوب جانتا ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. ناظرین کرام, آج کا مطالعہ ہم یہیں پہ روکتے ہیں. ہاں, اگلی نشست کے اندر بہت قیمتی بیان آئے گا معاشرتی ہدایات کے تعلق سے, اور انہی میں بوڑھے ماں باپ کے حوالے سے بڑا اہم بیان آئے گا. وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور آئیے دعا پر مجلس کا, محفل کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ ہم سب کی, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے, ان کے درجات کو اے اللہ بلند فرما. اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت اور غلبہ عطا فرما. اے اللہ دنیا بھر میں ہمارے مسلمان بھائی جہاں کے مظلوم و پریشان, اللہ پردہ غیب سے ان کی مدد فرما. اے اللہ ہمارے محلوں کو, شہروں کو, ملکوں کو اے اللہ امن عطا فرما دے. اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا اور جنت الفردوس میں داخلے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.